बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स रिलीज़ हो गई है और अब ये दुनिया के कौन कौन से बड़े प्लेटफॉर्म्स में और कौन कौन से फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन चुका है। ये कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इस डॉक्यूमेंट्री को किस मराहिल से गुजरना पड़ा, क्या चैलेंजेस थे इस डॉक्यूमेंट्री के दोनों प्रोड्यूसर्स, और फिर कुछ लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को अपना कहा, ये भी मैं कहानी आपके सामने रखूँगा। और अरशद शरीफ मरहूम इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद हैं, उनके हवाले से भी आज की इस नशिस्त में हम तफसील से बात करेंगे और फिर मैं आपके जो पैगामात हैं उन्हें भी शामिल करूंगा। और व्यूअर्स, खान साहब की बरतानवी मीडिया को जो गुफ्तगू सामने आई और उन्होंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान में कोई मौजूद नहीं है जिससे मुज़ाकरात किए जाएं, और पीटीआई के ख़िलाफ़ किस किस्म का क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ शीरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया, और अब ये भी खबर आ रही है कि शायद जमशेद चीमा और उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी शायद पार्टी को खैरबाद कह देंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले पाकिस्तान में करप्शन कोई नई कहानी नहीं है, और ना ही ये कहानी जिसे हम कहें कि कोई अजब या गज़ब कहानी है, ये मामूल की बात है। करप्शन सियासतदान करते हैं और जो लूट का माल होता है उसे ताकतों को देकर, जजों को ख़रीद कर फैसले और हवाओं का रुख जो है वो अपनी मर्ज़ी से मोड़ दिया जाता है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान से बाहर बैठकर कुछ लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम क्यों ना उन ममालिक में जहाँ पर अवाम का पैसा बाहर पार्क कर दिया जाता है, लूट कर बाहर भेज दिया जाता है, तिजोरियों में भर दिया जाता है, हम उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करें। बिहाइंड क्लोज डोर एक जेन्युइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सिर्फ पाकिस्तान को डिस्कस नहीं किया गया बल्कि आज़रबाईजान और कीनिया की गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े खाचे थे, जो जिस तरह की वहाँ पर करप्शन थी, उसको उजागर किया गया। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताऊँ, इन तीनों ममालिक में जो मुमासलत थी ना, कुछ ख़ानदान सियासत में इसलिए आते हैं कि उनकी जो एम्पायर है वो बढ़ सके, वो पैसा बनाएं, सीक्रेट डील्स करें, और जब इक़्तिदार में आए तो आवाम का पैसा लूट कर बाहर पार्क कर दिया जाए। आवाम का पैसा आवाम पर नहीं लगता बल्कि इनके महलात की तामीर पर लग जाता है। और इन ख़ानदानों ने बरसा बरस करप्शन की। और सबसे जो अहम नुक्ता है इस डॉक्यूमेंट्री में, कुछ ख़ानदान हैं, चाहे वो कीनिया के हों, चाहे वो आज़रबाईजान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इनकी हुक्मरानी सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपनी जो शहनशाही थी इसको बचाने के लिए और इसको बनाने के लिए जो है वो हमें नज़र आती है। 3 ख़ानदानों का इसमें ज़िक्र किया गया, 3 ममालिक का ज़िक्र है। पाकिस्तान से हमेशा की तरह शरीफ्स का एक बड़ा मेजर रोल रहा, और उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह बिज़नेस एम्पायर्स बनाई, इसका बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र है। और फिर दूसरी तरफ आज़रबाईजान की फैमिलीज़ हैं, केनिया की फैमिलीज़ हैं, जिनका ज़िक्र बड़ी तफसील के साथ किया गया है। पाकिस्तान में जो सबसे हाईलाइट था ना, मैं आगे चलकर वो भी आपके सामने रखूँगा, कुछ लोगों ने इस पर बात भी की है, लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो ये था कि इसका डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट जो है ना, वो प्लान इस तरह नहीं किया गया था कि ये सवाल पूछेंगे या किसी के लिए लॉबिंग करेंगे, बल्कि फैक्ट्स के ऊपर इसे रिलीज़ किया गया है। अगर किसी को इतराज़ है तो इस डॉक्यूमेंट्री को जिन्होंने ये बनाई है, जो इसके मेकर्स हैं, आप उठाएं और जाकर अदालत ले जाएं कि जनाब ये फैक्ट्स गलत हैं, आप तो पहले भी यही करते रहे हैं, अभी भी आप ये कर लें। लेकिन टू द पॉइंट गुफ्तगू की गई। और सबसे अहम मैं आपको एक नुक्ता की बात बताऊं, एप्पल टीवी पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है यूके के अंदर, और बहुत जल्दी जो है ये अमेरिका और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी एप्पल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी जो सर्विस उनकी मौजूद है, आप ये देख सकेंगे। फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि अब अगला पड़ाव इस फिल्म का जो होगा वो नेटफ्लिक्स पे होगा। सितंबर अगस्त टाइम में इसे रिलीज़ किया जा रहा है, और फिर इसे अमेज़न प्राइम के ऊपर जो है बाकायदा रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वो तमाम लोग जो कहते थे कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं आएगी, ये हॉक्स है,
ये पीटीआई का एजेंडा टो करने के लिए। तो कीनिया में कौन सा पीटीआई का एजेंडा था, कोई ये बता दे, और अजरबैजान में पीटीआई का कौन सा एजेंडा था। तो खुदा के लिए आप कबीलों की सियासत में और कबीलों को जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, इससे बाहर आकर जेन्युइन जर्नलिज्म करें, अपना किरदार अदा करें, लोगों को हाईलाइट करें, और कबीलों की गोद में जाकर जो है वो आपको बैठना वक्त आने पर बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि यार हाँ, वी वर इन द रॉन्ग बोट, और हमने चुनाव जिस कश्ती पे सवार थे वो गलत किया था। व्यूअर्स, ये डॉक्यूमेंट्री शहीद अरशद शरीफ की याद मुझे तो बार बार, मैंने इसका प्रीमियर 2-3 दफ़ा देखा, वैसे भी एडिटिंग प्रोसेस को मैं देख रहा था, तो मुझे बार बार जो है ना वो अरशद शरीफ की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आती थी, क्योंकि अरशद शरीफ के साथ एक ताल्लुक़ इस तरह का था, एक वर्किंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन था। 2 साल मैंने दुनिया टेलीविज़न में, अरशद वॉज देयर और हम काम करते रहे। ही वॉज अ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एंड आई वॉज इन द हेड न्यूज़ रूम ऑफ दुनिया टेलीविज़न। बड़ी तफसील के साथ डेली न्यूज़ मीटिंग्स में अरशद शरीफ अपना रोल जो है प्ले करते थे और इन कॉन्टेक्ट रहते थे। तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप था हमारा। लेकिन आप इसको ख़ुद भी देखेंगे तो आपको याद आएगा कि अरशद जो है वो प्रोग्राम कर रहा है और उसी एनर्जी के साथ करप्शन के ऊपर बात कर रहा है। मकसूद चपरासी की उसने बात की, उसने शरीफ ख़ानदान के जो लो वेजेस जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी वो बात कर रहा है, और किस अंदाज से वो करप्शन को रिवील कर रहा है। ये सबसे अहम जो है वो नुक्ता था इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से। पाकिस्तान में शायद इसे ना दिखाया जाए, लेकिन या इजाज़त ना हो, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर जाकर इस हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। लोगों ने जो इसके हवाले से बातें कही, पाकिस्तान में ये टॉप ट्रेंड जो है वो बना रहा है, और 20,000 के करीब रीट्वीट्स की गई हैं। ये इश्यूज़ थे जिसे पाकिस्तान में बार बार जो ट्रेंड किया जा रहा था। अच्छा, इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा। फ़हद अली ख़ान हैं, वो लिखते हैं कि सर, बिहाइंड क्लोज डोर्स डॉक्यूमेंट्री शुड बी वॉच्ड so everyone can see how these mafias involved in corruption, and when you raise your voice against corruption they start threatening you or kill you, and Arshad Sharif is the example of their cruelty। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं फ़हद। और फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो मराहिल थे वो बड़े मुश्किल थे। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई किसने है, किसने फ़ंड की है, कहाँ से आए पैसे, ये सब चीज़ें ना लोग इसके पीछे लगे रहे, और वो जानना चाहते थे कि असल में ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं कौन। और फिर बार बार इसका लिंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा था, जिसका कोई ना सर है ना पैर है इस बात का। और अब रिलीज़ हो गई है तो निकाल लें, कीनिया में पीटीआई कहाँ थी, अज़रबैजान में जो पीटीआई वो कहाँ थी, और फिर आप जाएं और एप्पल को जो है जाकर सू कर दें। और अगर आप समझते हैं कि जनाब एप्पल वालों ने एक गलत डॉक्यूमेंट्री जो है वो चलाई है। फिर इट रियली ब्रिंग टीयर्स, उसामा ने लिखा, to my eyes watching this documentary, the last and the finest work of late Arshad Sharif, Shaheed exposing Sharif Mafia. May Allah rest his soul in eternal peace and grant him the highest place in Jannat। अच्छा, अब देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी ये मिस इंटरप्रिटेशन की जाती है हालात की। माजी में मुबशिर लुकमान ने की, और मेरा आज भी सवाल है मुबशिर से कि अगर तुम वाकई सच्चे हो ना तो आओ। जो कहते थे कि मेरे डॉक्यूमेंट्री मेरे लैपटॉप में पड़ी है और 3 एपिसोड्स जो हैं उस पर हम काम कर चुके थे, अरशद और मैं इंटैक्ट थे, क्यों झूठ बोलते हो, किस किस्म की मकरू किस्म की तुम सहाफ़त करते हो। और खुदा के लिए ऐसा मत करो। हमने इस मुल्क के अंदर लाशों पे सियासत करते हुए देखा, तुम तो लाशों पे सहाफ़त करते हो, और खुदा के लिए शर्म करो और ऐसी बातें मत करो। और एक बात मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि एक तासुर इसमें यह भी गलत था कि शायद अरशद वाज वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री। अरशद वाज ओनली कंट्रीब्यूटेड, जिस तरह इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक जो है वो अरशद का इसमें मौजूद है, जिसको लोग ये समझते रहे कि अरशद वाज वर्किंग इन कीनिया। क्योंकि इसका कीनिया में जिक्र है, इसलिए शायद कुछ माफियाज जो हैं उनके ख़िलाफ़ थे और इस डॉक्यूमेंट्री को मंजर आम पर नहीं आना देना चाहते थे, मार्केट में नहीं आना चाहते थे कि वो आए, इसलिए अरशद को शहीद कर दिया गया। अरशद की शहादत के पीछे देयर वर सम अदर रीजंस। माफियाज को एक्सपोज करना डेफिनेटली, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी रीजंस थी, जिसका जो इस वक्त पर्दे में है, लेकिन वक्त आने पर ज़रूर जो है वो सामने आएंगी। फिर इंजीनियर मोहम्मद आमिर ने लिखा कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को आखिरी डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड क्लोज डोर का कुछ हिस्सा, जिसमें नवाज शरीफ की पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सिस्टमेटिक करप्शन के ज़रिए बनाई गई एम्पायर पर रोशनी डाली गई है।
اگر یہ بات غلط ہے, جھوٹی ہے, تو جائیں ایپل کو آپ عدالت میں لے جائیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹری اصل میں غلط تھی یا جھوٹی تھی. میں نے نجم سیٹھی صاحب کا مجھے ایک پیغام میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر, تو میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے, نیٹ فلکس اس قسم کی پروپیگنڈا ڈاکومنٹریز نہیں بناتی. تو اب تو دنیا کے سامنے ہے, آئدر اٹ از اے پروپیگنڈا ڈاکومنٹری یا کیا ہے, آپ اسے جا کے ڈیفینڈ کریں. اگر آپ اپنے بات پر قائم ہیں تو آئی فیل اٹس ریئلی وقت سے پہلے اسے پی ٹی آئی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. میں آپ کو نا اس ڈاکومنٹری کا ایک سب سے بہترین ہائی لائٹ جو آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن یہ جو باتیں لوگوں نے لکھی ہیں یہ بہت ضروری ہے, امانتاً میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سعدیہ نے لکھا ہے, سعدیہ طہا, the documentary behind closed door is out now, which costed us Ashar Sharif's life, delves deep into the vast criminal enterprise of the Sharif family. First Panama leaks and now this documentary. Sharif family is constant international embarrassment. پھر محمد طیب تارڑ نے لکھا کہ sir should be watched so everyone can see how the mafia included our journalists involved in the corruption, and when you raise your voice against corruption they start threatening you or kill you, and Ashar Sharif is the example of the. دیکھیں جی, اس ڈاکومنٹری میں آرمی جنرلز کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی, تو لہٰذا امانتاً میں صرف یہ باتیں جو ہیں وہ آپ تک رکھ رہا ہوں. اس ڈاکومنٹری میں آرمی جنرلز کی کرپشن کے بارے میں یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی. پھر قاسم خان سوری نے لکھا کہ شریفوں کی کرپشن اور جرائم پر مبنی ڈاکومنٹری فلم ساری دنیا میں ریلیز ہو گئی ہے. پھر انہوں نے آگے ارشد شریف, ہم آپ کو نہیں بھولیں گے, وہ لکھا سنتھیا ڈی رچی جو بہت مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں رحمان ملک کی وجہ سے. واٹ ہیپنز وین اے ڈیولپنگ کنٹری فائٹس بیک, ویل ڈن ارشد, behind closed doors is now out and on Apple TV. سنتھیا, آئی ایم ناٹ امپریس سنتھیا سے, کیونکہ یہ بڑے مفاد پرست ٹولہ ہے. جب بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو اس پہ اپنا نام جو ہے لکھوانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور ارشد کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ بہت سارے سیاست بھی کر رہے ہیں اور اپنی دکانیں جو ہیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے کبھی ارشد شریف پر اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی, آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکومنٹری میں ارشد از دیئر, اینڈ دین آئی تھنک دس از پروفیشنل. اسے کہنا چاہیے کہ ڈس آنیسٹی ہو کہ آپ نام نہ لیں یا ایٹریبیوٹ نہ کریں چیزوں کو, لیکن لوگ جو ہے نا وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں. ارشد کی شہادت کو جس طرح صحافیوں نے استعمال کیا اور اپنا نام اور دکانیں چمکاتے رہے, میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی ان کی زندگی کے بعد جو ہے بہت ساری چیزوں کو ریکارڈ پہ نہیں لے آیا. اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں. پھر سید زیڈ بخاری جو ہیں, I think it's Zulfi Bukhari which has given this, written this tweet. The documentary is out on Apple TV. Everyone should watch this and see what corruption money does. اچھا, پھر یہ اس کے بعد محمد طارق بلال نے بادشاہ مسجد کا ایک سین ہے اس کو رپورٹ کیا, وحید ادریس نے کیا ہے. سید زیڈ بخاری جو ہیں, شریف are the matter of shame for Pakistan. واچ ان دس ڈاکومنٹری. احتشام الحق بہت ایکٹیو ہیں لندن سے, میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن پیڈ ایپل ٹی وی فار بیہائنڈ کلوز ڈور پیسے دے کر انہوں نے یہ دیکھی ہے. اچھا, پھر سلمان احمد نے بھی لکھا, محمد اظہر صدیق صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے ان سین انٹرویو. اچھا, سب سے جو ہائی لائٹ تھا وہ بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا, اویس علی خان نے, انہوں نے لکھا کہ دس از ہاؤ این آنیسٹ اینڈ ٹرو مین گو ٹو این انٹرنیشنل انٹرویو فار اے ڈاکومنٹری behind closed door without knowing the nothing about what the journalist would ask. اچھا, ہوا یہ تھا, یہ سین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ڈاکومنٹری تک ان کی اب تک رسائی نہیں دیکھا. خان صاحب پرائم منسٹر تھے, یعنی یہ ڈاکومنٹری آج کی نہیں بن رہی, اس ڈاکومنٹری کو بنتے بنتے کوئی 3 سال لگ گئے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کوئی خاص قسم کا جو ہے نا وہ کوئی پلان کر کے ایجنڈا لے کر آئی ہے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد. خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اور مائیکل جو اس ڈاکومنٹری کا پروڈیوسر ہے وہ خان صاحب سے ٹائم لے کر پہنچ گیا. خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ٹائم ایک کیلکولیٹڈ سا ہوتا ہے, ان کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک سین ہے اس کے اندر ڈاکومنٹری میں, عمران خان صاحب آ کر کرسی پر بیٹھتے ہیں اور مائیکل کو مخاطب کرتے ہیں کہ واٹ از دس اباؤٹ. یعنی خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ کوئی ٹیم آئی ہے باہر سے اور وہ ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہی ہے کرپشن کے اوپر, اور خان صاحب سے ان کا ان پٹ چاہتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سوال کیا ہوں گے اور پھر کیا ہوگا. تو خان صاحب کو وہیں پر بیٹھ کر بتایا گیا کہ ڈاکومنٹری ہے کیا, اور ایک ان کا کہکا چھوٹتا ہے جب بات کی گئی کہ اباؤٹ دا کرپشن.
کیونکہ خان صاحب نے پوری ڈیٹیلز بتائی کہ برطانیہ کا کیا کردار ہے یہاں پہ، لوگوں کو کس طرح حکومت جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے، آپ نے MOUs بند لکھے اور کیا کیا کچھ کیا، دستخط ہوئے چیزوں کے اوپر، لیکن چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. تو خان صاحب نے پورا رسپونڈ کیا کہ جناب ہمیں نہ پرچی چاہیے نہ ہمیں سوال پہلے چاہیے، آپ آئیں اور جواب دیں. یہ ہوتا ہے اعتماد جو خان صاحب کی پرسنالٹی میں ماشاءاللہ موجود ہے، اور ایک برا وقت ہے یقیناً یہ ٹل جائے گا. پھر آئینہ سیف نے بیہائنڈ کلوز ڈور کے بارے میں لکھا، پھر سلمان احمد نے بھی لکھا ہے، اور ارشد شریف کو کے حوالے سے 75 سال کی جو ملک کی تاریخ ہے اس کا ہاتھ ہے. کہ ویورز یہ بیہائنڈ کلوز ڈور کے حوالے سے ایک انسائٹ تھا آپ تک پہنچانا. میں اس کے اوپر مزید ویڈیوز بھی کروں گا، اور میں آپ کو نا جو اس کے اسپیکٹس ہیں ڈیفرنٹ ان کے اوپر مزید بات کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈاکومنٹری سکولز میں یہ پڑھانی کیوں ضروری ہے، اور پاکستان میں اس ڈاکومنٹری کی کیا اہمیت ہے، اور جب کرپشن کی بات کی جائے گی تو یہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ کس قسم کا اٹ ول لیو اے مارک obviously on history، وہ کیسے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خان صاحب نے برطانوی میڈیا کو جی انٹرویو دیا ہے. خان صاحب پر ایک برا وقت آیا. اس وقت تمام طاقتیں، تمام لوگ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور بعد میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکیں کہ is he still alive or not، لیکن خان صاحب کو بھی طاقتیں نہ اسی طرح حملہ کر رہی ہیں. ایک انٹرویو انہوں نے دیا، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی، آرمی چیف سمیت کسی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اچھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پرابلمٹک فار مائی لسنرس، کہ لوگ یہ سوچیں گے یار شاید میں کوئی بار بار یہ بات کہہ کر جو ہے کسی کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ سے نکلنا بہت بڑی غلطی تھی، اسمبلیاں تحلیل کرنا اس سے بڑی غلطی تھی، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا آج وہی کچھ دوبارہ عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں. انہیں معلوم تھا کہ پہلے حکومتوں سے نکلواؤ اور پھر عمران خان کو گھیر کر جو ہے وہ ہم سیاست سے مائنس کریں گے. خان صاحب نے جو دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہاں بات کرنے کی کوئی ہی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی موجود ہی نہیں ہے. ان کے بیان پہلے ہی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بیانات خوفزدہ کرنے والے ہیں. اگر آپ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہر صورت میری پارٹی PTI ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کس سے بات کریں. وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے جسے بٹھایا گیا ہے. اصل بندوقوں کے ذریعے باتیں نہیں ہوتی، مذاکرات کے ذریعے ہوتی ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے سیاستدانوں کے ذریعے راستے اوپن کرنے چاہیے تھے جو ایک سیاستدان کرتا ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف عمران، آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم نواز شریف کے بارے میں بھی یہی سمجھتے تھے جو غلط سمجھتے تھے. نواز شریف نے باجوہ کے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ قوم کے سامنے ہے، تو طاقت کہیں اور ہے. خان صاحب کو راستے ابھی بھی کھولنے چاہیے. اداروں میں وقتی غصہ موجود ہے، اور یہ غصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، چونکہ سیاستدانوں کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ جن پر بہت سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، آج وہ وزیر اعظم بن کر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ول کم بیک، اور وہ باؤنس بیک کریں گے. آپ نے پاکستان کے اندر آج خبریں پڑھ لی ہوں گی کہ شیریں مزاری، فیاض الحسن چوہان کا PTI چھوڑنے کا اعلان. اچھا، شیریں مزاری کے بارے میں مجھے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ شیریں مزاری نے پارٹی چھوڑ دی. اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر اوبیسلی آپ ایک خاتون ہیں، آپ کی ایک اپنی پوزیشن تھی، بیٹی رو رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ تھانے میں کیا گیا، بندہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں سچ کا سفر جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. سچ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جس نے سچ بولا دشمن اس کا زمانہ ہو گیا. تو شیریں مزاری اوبیسلی تنہا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے لیے بچے میری پرائیورٹی ہیں، چونکہ بیٹی نے رو رو کے کہا کہ اماں خدا کے لیے خاموش ہو جائیں. اور یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ آج کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کل کو آپ PTI ول اوپن ہینڈلی ول ٹیک یو بیک. آپ کے راستے بند نہیں ہوئے. آج آپ نے بیان دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، مجھے شیریں مزاری سے کوئی گلہ نہیں. لیکن فیاض الحسن چوہان یہ مفاد پرست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہوا PTI کی چل رہی ہے، چلو PTI
تو ایسے لوگوں کو پارٹی سے بہت دور کر دینا چاہیے. اگر آپ اس بات پر پارٹی چھوڑ دیں کہ جناب میرے نام کی ٹویٹ عمران خان نے کی, تو یار فٹے منہ آپ کا. آپ سیاست میں اس لیے آئے تھے کہ عمران خان آپ کے نام کو یاد رکھے, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کو, لیڈروں کو, اپنے محسنوں کو, دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے. خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کی تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں گے. یعنی ایک ٹویٹ نہ کرنے پر آپ نے اگر پارٹی چھوڑنی ہے تو بھائی آپ 10 دفعہ چھوڑیں, اس کا پاکستان تحریک انصاف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پھر یہ کہیں کہ جناب 9 مئی کے واقعات پر ملک کے 24 کروڑ عوام دکھی ہیں, اس پر میں بھی دکھی ہوا, پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. کیسے خدمت کرو گے بھائی؟ تمہارے بیانات, تم مذاکرات میں جا کر بیٹھا کرو, مذاکرات میں جا کر بیٹھو, لطیفے سناؤ اور ٹی آر پی کسی کی چینل کی بڑھاؤ. تمہارا یہ کام ہے, تمہارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے, سیاست اپنے خاندان کے لیے نہیں ہوتی, سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے, سیاست رونے کے لیے نہیں ہوتی. سیاست میں مشکل وقت آتے ہیں. نون لیگ پر بہت مشکل وقت آیا, صحیح تھا غلط تھا علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے لوگ کھڑے رہے. جویل لطیف کو گرفتار کیا, مقدمہ بنا, کھڑے رہے. اور خواجہ سیف, احسن اقبال, کتنے میں نام لے کر تھک جاؤں گا لیکن وہ لسٹ مکمل نہیں ہوگی. خواجہ سعد رفیق بھائی کو. ہاں ایک ضرور بات ہے کہ ان کے اندر جانے میں اور ان کے اندر جانے میں فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے پوری سپورٹ کی اور پورا جو اپنا کردار ادا کیا. اسی لیے ان کے ہوتے ہوئے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف فیض حمید صاحب کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی, کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ آج بات کر سکے. لوگ ڈرتے ہیں, خاموشی ہے, امن شانتی, اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وقت کسی طرح گزر جائے. اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. شعیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے برس رہے حکمت عملی. اللہ کا حکم نہیں آیا تھا, کلمہ حق کو گلی گلی لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا خاموشی کے ساتھ حکمت عملی. اور جب حکم آیا تو کھڑکیاں کھول دی گئی, دروازے کھول دیے گئے اور پیغام اللہ کا اس کے بندوں تک پہنچایا گیا. جب ظلم بڑھا تو حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. یہ قوم, یہ آپ کی اسلامی تاریخ ہے حکمت عملی. تو حکمت عملی ضروری ہے. لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ لوگ واپس آئیں گے, یاد رکھیے گا. میرے جد امجد, میں حضرت جعفر طیار کی نسل میں سے ہوں. ہمارے جد امجد یعنی جو ہاشمی ہمارا ٹرائب اور جو سلسلہ ہے وہ حضرت جعفر طیار سے جا کر ملتا ہے. تو یہ باتیں میرے لیے ہمیشہ میں نے تو اپنے ساتھ باندھ کر رکھی کہ حکمت عملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو کبھی بھی درگزر یا اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے گا, یہ لوگ ضرور واپس آئیں گے. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ زوم میٹنگ ہوئی, ترجمانوں کو بلایا جاتا تھا, مجھے نہیں بلایا جاتا تھا. بھائی جہاں پہ تمہیں تمہاری مرضی کا سیاست کرنے کا موقع ملتا ہے نا, وہاں چلے جاؤ. اور ویورز, آپ کو میں تفصیل یہ بھی بتا دوں کہ اب مزید نام جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑیں گے. اور میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں ہے. میں نے آپ کو 6 ماہ پہلے بتایا تھا کہ یہ پلان کیا بن رہا ہے. آج دیکھ لیں ایک ایک پلان جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ثابت ہو رہا ہے. اب میں آپ کو اگلی خبر دے دوں. بڑا زبردست قسم کا پریشر ہے جی شاہ محمود قریشی کے اوپر. عامر کیانی کی ملاقات ہوگی, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تسی جا کے نا پہن پی ٹی آئی نو سام لو اور خان نو ہے کہو کہ تسی اپنے کیسز دیکھو تو میں پی ٹی آئی نو سامنا اور اس وقت تک سنبھالوں گا جب تک ہمارے نام جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو جاتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب اب وہ کردار ادا کریں گے جو طاقتیں چاہتی ہیں. اسد عمر کو اس سے پہلے بھی آفر ہوئی تھی. اسد عمر وہ کردار ادا کریں گے جو طاقتیں چاہتی ہیں. پاکستان کے اندر حکمت عملی اپنائیں, وقت بدلے گا, ضرور بدلے گا. جنرل باجوہ کا دور تھا, نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی. آج بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ججوں کو مینوور کیا گیا جو سپریم کورٹ کے احاطے میں اور جو ان کے باغات ہیں وہاں پر چہل قدمی کرتے ججز کیا کہتے تھے. یہ تمام باتیں موجود تھی لیکن وقت بدلا. مریم کو سزا ہوئی, وقت بدلا. نواز شریف کو سزا ہوئی. مجرم ہے آج بھی نواز شریف لیکن لندن میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن وقت بدل گیا, اس کا بھائی حکومت میں چلا گیا. لیکن آج ایک ان کا خیال یہ ہے کہ شاید
یہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے اور اب ان کا جو حال ہے وہ بہت اچھا ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کو یہ جو بریگیڈ تیار کی جا رہی ہے نا سیاستدانوں کی، اس سے مائنس کر دیا جائے گا. اور میرے الفاظ آج لکھ رہے ہیں اور اس کلپ کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں نا، چیخ رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھا مکافات عمل ہے. وہ رضوی صاحب بھی آگے میدان میں کہ مکافات عمل ہے. یار کسی کی بے بسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے. کسی کے جرم پر ضرور جو ہے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ایسا مت کرنا. عمران خان کے جرم نہیں ہے، عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے. 80% چانسز ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. یاد رکھنا یہ وقت جو ہے وہ چلا جائے گا اور آنے والے وقت میں یہ تمام طاقتیں ضرور سوچیں گی کہ انہوں نے کیا کیا. اور میں نے جس طرح کہا کہ یہ کلپ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ترلے کر رہے ہوں گے سارے کے سارے کہ خدا کے لیے الیکشن کرواؤ، جنرل الیکشن کرواؤ، اور الیکشن ہوں گے نہیں. اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ انڈائریکٹلی حکومت چلائیں گی، کیونکہ نگران حکومت نے استدعا کر دیا نا جی کہ الیکشن نہ کروائیں، حالات اب ایسے نہیں ہیں. تو یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ اتنے عرصے میں کیا ہوگا. کیا بھرتیاں ہو جائیں گی؟ 4-5 لاکھ جو انہوں نے فورس کا کہا کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی پنجاب میں، تو اٹ از ناٹ پاسبل. تو ویورز یہ آج کی ہماری نشست تھی. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، کائنڈلی اس کو پورا دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ بڑی اہم باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. اور اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے. اللہ نے